لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. فقد قال امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نحن قوم معصومون. ظاہر سی بات ہے کہ آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے، جن کی اگر زندگی دیکھیے تو بے انتہا، عبادت کے میدان میں جائیے تو ایسا عابد زمانے میں نہیں ملتا، اور اگر علم کے میدان میں آپ دیکھیے تو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک یونیورسٹی قائم کی جس سے لوگ فیضیاب ہوئے، فیض حاصل کیا، اور امام نے ہر میدان میں علوم بے انتہا عوام کو سمجھائے اور عوام کو بتائے. لیکن بدقسمتی یہ ان لوگوں کی رہی کہ امام سے علوم تو انہوں نے حاصل کیے، لیکن امام کی محبت اپنے دل میں محفوظ نہ رکھ سکے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے عالم بن گئے اور بڑے بڑے فقیہ بن گئے. یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ امام سے فیض تو حاصل کیا، لیکن اگر وہ محبت آل محمد اپنے دل میں باقی رکھ لیتے تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں ان کے لیے آسان ہوتی. دنیا میں بھی عزت و شرف ملتا اور آخرت میں بھی عزت و شرف نصیب ہوتا. بہرحال آل محمد کے انہی کمالات اور انہی معجزات کے مد مقابل جسے کہا جائے کہ جو امت مسلمہ آئی، کسی اور کی بات میں کیا کروں، ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہی امام کی مخالفت کی. ائمہ کی پوری ائمہ کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ دولت حائل ہو گئی، اور دولت دنیا میں اس طریقے سے وہ ملوث ہوئے اور اس طریقے سے ان کی لالچ بڑھی کہ وہ اصلی دنیا کے تمام تر آرائشوں کو کھو بیٹھے. محبت اہل بیت اپنے دلوں سے نکال دی، اور چند سکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے اور چند آرائشوں کے لیے ایسا
انمول موتی جو آپ کے اندر موجود تھا وہ انہوں نے نکال دیا، اور دشمنان اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ نحنو قوم معصومون، یعنی ہم ہی ہیں وہی ہے خدا کے ترجمان، ہم ہیں علم خدا کے خزینہ دار۔ ظاہر سی بات ہے خدا بند عالم کا نازل کردہ علم کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ اہل بیت ہیں کہ جنہوں نے علم خدا کی نشر و اشاعت کی اور قرآن جیسی کتاب کی تفسیر کی۔ امام فرماتے ہیں کہ اور ہم ہی لوگ معصوم ہیں۔ معصوم ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ معصوم کی صفت یہ ہے کہ اگر اس سے خدا نخواستہ کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ معصوم نہ رہے۔ تو کیا دنیا والوں کو نہیں معلوم تھا؟ ان کے کمالات کے اور ان کے فیوز، اور جسے کہا جائے کہ اگر عبادت کے میدان میں دیکھیے تو ان کی عبادتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید اہل بیت کے اعمال کے جو انہوں نے عمل کیا، ان کے ایک ایک عمل پر خداوند عالم نے لوح محفوظ پر آیتیں بھیجی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مخصوص بندے جو خداوند عالم نے نازل فرمائے، ان کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جتنے لوگ بھی زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو مسلمان تو بنے، رسول اسلام کا کلمہ تو پڑھا، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دنیا ان کے جسموں میں پیوست ہو گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم کو مانا تو انہوں نے، لیکن خداوند عالم کی نہیں مانی، اللہ کے کلام کی تفسیر جس طریقے سے آل محمد نے بیان کی، لوگوں نے سنی، لوگوں نے فیض اٹھایا، لیکن جسے کہا جائے آج کے زمانے میں، آج کی مثال کہ امت مسلمہ نے جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر دیا، اور یہ آج بھی دیکھ لیجئے یہ دنیا میں چلا آ رہا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں محبان اہل بیت کے بے شمار دشمن ہیں، طرح کے ظلم ہو رہا ہے، اور جو رسول اسلام نے دین پھیلایا اور جو دین بتایا اس کے بالکل مخالف ہو کر دین کا ڈنکا بجا رہے ہیں، دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی دین جو ہے
وہ جب رسول اسلام نے بتا دیا ہے کہ دیکھو اسی دروازے سے ملنے والا ہے، تو دوسرے دروازے پر صحیح و سالم کیسے مل سکتا تھا؟ بہرحال امام نے فرمایا کہ علم خدا کے خزینے دار ہم ہیں اور ہم ہی لوگ معصوم ہیں۔ خدا نے ہماری اطاعت کا حکم دیا ہے، انسانوں کو حکم دیا ہے۔ کہاں پر؟ ایک آیہ کریمہ کا میں جو ہے آپ کو حوالہ دے دوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ آج امت مسلمہ بد نصیب ہے اگر اہل بیت سے متمسک نہ رہے۔ خدا کی قسم آج اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے امت مسلمہ پوری متمسک ہو جائے تو دنیا کے جو یہ مسائل ہیں، دنیا کے جو یہ مظالم ہیں، یہ مظالم ظالم کی اتنی جرأت نہیں ہے کہ جو آپ کے اوپر ظلم کر سکے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہے کہ ہم کو ایک ہونا ہے، ہم کو ایک کسوٹی پر آنا ہے، اور جب تک کہ ایک کسوٹی پر نہیں آتے تب تک کہ جو ہے ہم دنیا میں بھی ذلیل ہوتے رہیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتے رہیں گے۔ یہ فخر محبان آل محمد کا ہے کہ جو اپنے مسائل کو کسی اور کے سامنے نہیں بلکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے، آپ جائیے سچے دل سے، اپنی کوئی مشکلات ہو اور جائیے، اور جانے کے بعد یعنی شب جمعہ میں عریضہ لکھیے اور امام کو اپنے پکاریے۔ اگر آپ نے سچے دل سے دعا کی ہے امام سے تو دیکھیے امام قبول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، آپ کی مدد ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ افتخار ہے ہمارا۔ علامہ ابن طلحہ الشافعی لکھتے ہیں کہ آپ اہل بیت اور سادات کی عظیم ترین فرض تھے، اور آپ مختلف علوم کے سے بھرپور تھے، اور آپ ہی سے قرآن مجید کے معانی کے چشمے پھوٹتے رہے۔ آپ کے بحر علم کے موتی پروئے جاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کہ حال علوم پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بحث کی، چکے ان کو تھوڑا سا موقع مل گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بنی امیہ اور بنی عباسی کی حکومت کا کلفشار چل رہا تھا تو آپ کو تھوڑا سا موقع ملا، جس کے ذریعے سے آپ نے بہت بڑا کام کیا علم کے میدان میں، اور علم خالی فقہی علم نہیں بلکہ ہر علم سے آپ نے، اسی لیے میں نے جملہ کہا کہ ایک یونیورسٹی قائم کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ بد نصیب ہیں کہ جنہوں نے ان کے دروازے سے کچھ حاصل نہ کیا۔ جب مقدر پھوٹا ہو تو اسے کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال آپ ہی سے علمی عجائب و کمال کا ظہور و انکشاف ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ میں نے مطالب السؤول صفحہ نمبر 273 سے میں نے آخذ کیا ہے کہ جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، اس لیے کہ میں ہر چیز حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، میں ادھر ادھر کی
بات کا متفق نہیں ہوں کہ سنی سنائی باتیں آپ کے سامنے کی جائیں۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں کہ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ علماء نے آپ سے اس درجہ نقل علوم کیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کا علم تمام دنیا میں، تمام ارد گرد میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ میں نے صواعق المحرقہ صفحہ نمبر 120 سے میں نے آپ کو آخذ کیا ہے، اور جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ملا جامی فرماتے ہیں کہ آپ کا علوم کا احاطہ فہم و ادراک سے بلند ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مصنفین اور یہ علماء اور یہ فقہاء جو آپ کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہیں نہ کہیں جو پایا وہ جو ہے آپ کے سامنے انہوں نے، لیکن حقیقت جو ہوتی ہے وہ چھپ نہیں سکتی اور نہ اس کو کوئی چھپا سکتا ہے۔ یہ میں نے لیا ہے شواہد النبوہ سے، صفحہ نمبر 185 سے آخذ کیا ہے۔ بہر کیف امام جعفر صادق علیہ السلام نے اتنے علوم بکھیرے کہ اللہ اکبر۔ آپ کی ولادت بتاریخ 17 ربیع الاول 83 ہجری میں مطابق 702 عیسوی یوم دوشنبہ مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کی تاریخ کو خداوند عالم نے بڑی عزت دے رکھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی ولادت کوئی معمولی تاریخ میں نہیں تھی، اس لیے کہ اسی روز ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ولادت ہوئی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کتنے آپ کا کمال، امام کے کمالات اور امام کتنی عظیم ہستی کے مالک تھے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس تاریخ میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اسی تاریخ میں آپ کی بھی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ فرزند مخصوص افراد میں سے ہے جن کے وجود سے خدا نے بندوں پر احسان فرمایا ہے، اور یہی میرا جانشین ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ میں نے بھی لیا ہے کہ جنات الخلود صفحہ نمبر 27 سے میں نے آخذ کیا ہے۔ کمالات تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے علاوہ کس کو ملتے، کس کو نصیب ہوتے، اور ظاہر سی یہ بھی ملتا ہے کہ جو ہے کہ آپ نے جس دن جو ہے ان کی ولادت ہوئی ہے اس دن کو بہت ہی عظیم، خداوند عالم نے بہت ہی عظیم دن کہا ہے۔ آپ کے زمانے کے بادشاہ، آپ کی ولادت 83 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت عبد الملک ابن مروان بادشاہ وقت تھا۔ اس کے بعد میں ولید بن یزید عبد الملک، جو بہت ہی جسے کہا جائے کہ اتنا بڑا بدکار بادشاہ شاید ہی کوئی ہو کہ اس نے ساری حدود جو حرام و حلال و ناجائز کے ہیں وہ سارے حدود اس نے پار کر دیے تھے۔ یزید، اس کے بعد میں یزید الناقص،
ابراہیم، اس کے بعد میں ابراہیم ابن ولید اور مروان الحماد اس کے بعد میں الگ ترتیب خلیفہ مقرر ہوئے۔ مروان الحماد کے بعد بنی امیہ کا چراغ گل ہو گیا، پھر بنی عباسی کا زمانہ آیا، بنی عباس نے حکومت سنبھالی۔ پہلا بادشاہ ابو العباس، دوسرا صفا، اور اس کے بعد میں منصور دوانقی۔ یہی وہ بادشاہ تھا کہ جس نے آپ کو زہر سے شہید کیا۔ حضرت رسول حضرت امام محمد باقر صادق علیہ الصلوۃ والسلام عالم لدنی تھے۔ آپ کے فیض صحبت سے ارباب عقل نے علوم حاصل کیے۔ آپ کی ایک کنیز تھی جس کا ذکر زبان زد و خواص عوام ہے کہ اس کا نام حسینیہ تھا، جو کنیز تھی۔ اس نے بادشاہ وقت کے دربار میں 40 علماء کو کے سوالات کا اتنا بکمال جواب دیا تھا کہ 40 کے 40 جو ہے اپنی منہ کے کھا کے رہ گئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ آل محمد کے گھرانے کے خادمین تھے، جنہوں نے آل محمد سے حاصل کیا اور وہ علوم دنیا کے سامنے بکھیرے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام کے شاگرد امام ابو حنیفہ علامہ تقی الدین تیمانی، اس کو ہم عصر کہا ہے، اور یہ صرف آل محمد سے ان کا کینہ ہے۔ لیکن علامہ شبلی نعمانی نے ان کی بات کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ ایک مدت تک کے استفادے کی غرض سے امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر رہے اور فقہ اور حدیث سے متعلق بہت بڑا ذخیرہ حضرت ممدوح کا فیض تھا، محبت صحبت تھا، اب سے یعنی صحبت تھا۔ امام صاحب نے ان کے فرزند رشید حضرت امام جعفر صادق کے فیض صحبت سے بہت کچھ فائدہ اٹھایا تھا۔ ابو حنیفہ نے پہلے تو ظاہر سی بات ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، جو امام محمد جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بزرگوار تھے، ان سے فیض حاصل کیا، اور اس کے بعد میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض حاصل کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امام جعفر صادق نے امام ابو حنیفہ کا امتحان لیا اور سوال کیا کہ اے ابو حنیفہ بتاؤ کہ خداوند عالم نے آنکھوں کو نمکین، کانوں میں تلخی، ناک کے نتنوں میں رطوبت اور لبوں میں شیرینی کیوں پیدا کی ہے؟ انہوں نے بہت غور کرنے کے بعد معذرت کر لی۔ آج لوگ مقابلہ کرتے ہیں ائمہ طاہرہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، جبکہ تاریخ شاہد ہے کہ بہت سے مقامات پر احادیث موجود ہیں، انہوں لوگوں نے کہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا،
کسی نے کہا کہ جو ہے کہ جب علی کے فتح خیبر کی یہ برکت تھی کہ کم از کم پیٹ بھر کے کھانا ملا، متعدد روایات ہیں۔ بہرحال جب معذرت کر لی تو آپ نے فرمایا کہ آنکھیں چربی کا ڈھیلا ہیں، اگر ان میں شوریت اور نمکین نہ ہوتی تو پگھل جاتی۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابو حنیفہ، آنکھیں چربی کا ڈھیلا ہیں، اگر ان میں شوریت اور نمکینی نہ ہوتی تو یہ پگھل جاتی۔ نمبر 2، کانوں میں تلخی اس لیے ہے کہ کیڑے مکوڑے نہ گھس جائیں۔ نمبر 3، ناک میں رطوبت اس لیے ہے کہ سانس کی آمد و رفت میں سہولت اور خوشبو اور بدبو محسوس ہو۔ نمبر 4، لبوں میں شیرینی اس لیے ہے کہ کھانا پینے میں لذت آئے۔ پھر پوچھا کون سا کلمہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ کفر ہے اور دوسرا حصہ ایمان ہے؟ امام نے فرمایا کہ دیکھو اے ابو حنیفہ، کلمہ طیبہ کا کون سا حصہ کفر ہے اور کون سا حصہ ایمان ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ابو حنیفہ خاموش رہے اور انہوں نے معذرت کر لی کہ مولا یہ آپ ہی کا کمال ہے کہ جس سے ہم نے فیوز حاصل کیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا الہ کفر ہے اور الا اللہ ایمان ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا الہ کفر ہے اور الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، یہ ایمان ہے۔ اور جب ہم ان کمالات پر پہنچ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ تبھی ہم سچے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ آئیے، زیادہ وقت نہیں رہتا ہے کہ جو بیان کر سکیں۔ یہی منصور دوانقی نے طرح طریقے سے آپ کے اوپر مظالم کیے۔ اللہ اکبر، مناظرے ہوتے رہے، آپ کے مناظرے بہت کیے، اور منصور دوانقی نے سارے حربے استعمال کرنے کے بعد اپنے دل کے کینے کی سارے حربے استعمال کرنے کے بعد یہ حج پہ گیا ہوا تھا، اور اس کے بعد میں ولی مدینہ سے کہا کہ جو ہے آل محمد کے جانشین محمد امام جعفر صادق کو بلاؤ اور بلانے کے بعد ان کی دعوت کرو۔ اللہ اکبر، ظاہر سی بات ہے کہ اس سے قبل میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو تاریخ میں ملتا ہے کہ یہی منصور دوانقی تھا کہ جس نے امام کے گھر میں آگ بھی لگائی تھی۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے کہ امام کے گھر میں جب ان لوگوں نے آگ لگائی ہے تو امام اندر جو ہے اپنے غرفے میں موجود تھے، امام کے 2 بیٹیاں تھیں۔ اللہ اکبر، ان لوگوں نے گھر میں آگ لگا دی، بیویاں بلک رہی تھیں، چلا رہی تھیں۔ اللہ اکبر، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ امام گھر سے باہر نکلے، جب اپنی بیٹیوں کا حال، اپنے گھر کی عورتوں کا یہ حال دیکھا تو امام جو ہے ایک گوشے پہ بیٹھ کے رونے لگے۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے کہ امام کی ایک بچی تھی جس کے دامن میں
آگ لگ گئی۔ اللہ اکبر، امام نے یہ منظر دیکھا اور امام تڑپ اٹھے۔ امام بچی کے بار بار جو ہے وہ آگ کو بجھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بچی بلبلا رہی ہے، وہ بچی تڑپ رہی ہے۔ اللہ اکبر، امام نے نہ جانے کس طریقے سے جو ہے وہ آگ بجھائی۔ تاریخ بتاتی ہے یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد یہ منظر دیکھا کہ امام ایک گوشے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے نانا کی امت نے کیا کیا۔ اللہ اکبر، اب میں کم از کم امام کی خدمت میں پیش کروں گا کہ امام کم از کم آپ کی بچی کو جس کے دامن میں آگ لگی تو کم از کم کسی نے ظلم تو نہیں کیا مزید، لیکن ہائے کربلا کہ ایک بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، خیموں میں آگ لگی ہے، بیبیاں اس خیمے سے اس خیمے میں جاتی ہیں، اس خیمے سے اس خیمے میں جاتی ہیں۔ جب کوئی خیمہ نہ بچا تو جناب زینب نے ایک دفعہ امام سید سجاد کا شانہ ہلایا، اے سید سجاد یہ بتاؤ کہ اب یہ صورتحال ہے، تم امام وقت ہو، تم بتاؤ خیموں میں جل کے راکھ ہو جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں۔ ادھر وہ بچی ہے جس کے جو ہے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، جب وہ بلک رہی ہے، جب رو رہی ہے، ارے تو شمر ملعون تماچے لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے کہ امام کو جو ہے والی مدینہ سے زہر دلوایا اور اس کے بعد میں کچھ انگور وہ لے کے آیا اور جو کچھ انگوروں میں زہر نہیں تھا اور کچھ انگوروں میں زہر تھا، امام کے سامنے پیش کر دیے۔ امام نے نوش کرنا شروع کر دیے اور وہ بھی جو ہے بغیر زہر والے انگور وہ کھا رہا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اتنے ہی میں اس شخص نے کہا کہ اے فرزند رسول اور نوش فرمائیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام نے کہا اے ولی مدینہ تیرا کام ہو گیا، جتنا مقصد تھا میں نے نوش کر لیا۔ اللہ اکبر، امام گھر میں آئے، اللہ اکبر، بستر کے اوپر جو ہے آپ لیٹ گئے۔ جب یہ خبر جو ہے اور بیٹیوں کو معلوم ہوئی، اللہ اکبر، بیبیاں بلک رہی تھی، بار بار جو انہوں نے کوشش کی اور تمام حد تک کے کوشش کی کہ ارے کسی طریقے سے ہمارے بابا کے جسم سے زہر نکل جائے، لیکن نہ نکل سکا۔ امام کی شہادت واقع ہو گئی۔ ارے میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے مولا کم از کم آپ کی بچیوں نے کوشش کی، لیکن ہائے رے کربلا، ارے وہاں کوئی من سے یاور نہیں تھا، وہاں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کے کانوں میں گوشوارے تھے، شمر ملعون تماچے لگا رہا تھا اور گوشواروں کو چھین اس طریقے گھسیٹا کہ اس بچی کے کانوں کی لووں سے خون جاری ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ تسلیما بامرہ۔